دوسری پڑھ لیں سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اخلاق بھی دین کے مطابق ہوں، اعمال بھی دین کے مطابق ہوں، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ عقائد بھی قرآن حدیث کے مطابق ہوں۔ اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ، اعمال اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن عقائد اگر صحیح نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ان اخلاق کی کوئی اہمیت، نہ اعمال کی کوئی اہمیت۔ اس لیے اصلاح عقائد بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان نام ہی عقائد صحیحہ کا ہے۔ نفس ایمان یہ بنتا ہے عقائد سے، اعمال اخلاق سے ایمان میں کمال آتا ہے۔ نفس ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صحیح عقیدوں کا نام ہے۔ صحیح عقیدے، ایمان صحیح۔ عقیدے اگر صحیح نہیں تو ایمان صحیح نہیں۔ تو صحت ایمان یہ موقوف ہے صحت عقائد پر، عقیدے صحیح ہوں۔ اسی سلسلے میں ایک عقیدے کی بات میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے تو آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ فائدے کی باتیں کہنے کی توفیق دے دیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، لیکن قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے کے لیے ضرورت ہے حدیث کی۔ جب تک قرآن کریم کے ساتھ حدیث کو نہ جوڑا جائے
اور قرآن کریم کو حدیث کی روشنی میں نہ سمجھا جائے تو نہ قرآن کریم صحیح سمجھ آ سکتا ہے، نہ ہی قرآن کریم پر صحیح عمل ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے صحیح سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے کے لیے ضرورت ہے کس چیز کی؟ اور اونچی آواز سے حدیث پاک کی ضرورت ہے۔ اب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث کہتے کسے ہیں، اگلی بات پھر سمجھ آئے گی قرآن کریم کے لیے حدیث کیوں ضروری ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ حدیث 9 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کتنے؟ 9 چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ کا ہر فرمان حدیث۔ آپ نے ان 23 سالہ دور نبوت میں جو کام کیا وہ بھی حدیث۔ اور پھر اس سے بھی آگے ایک اور بات کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی، آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر خاموش رہے، اس کے کام کو دیکھ کر خاموش رہے۔ عربی میں اسے کہتے ہیں سکوت، اردو میں کہتے ہیں خاموشی۔ تو آپ کا کسی کی بات کو سن کر، کسی کے کام کو دیکھ کر خاموش رہنا، سکوت اختیار کر لینا، تو آپ کا یہ سکوت، آپ کی یہ خاموشی، یہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث۔ آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو کوئی بات ہوگی، اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے۔ آپ نے کوئی کام کیا، نمونہ سامنے آ گیا۔ آپ کی جو خاموشی ہے اور آپ کا جو سکوت ہے، اس سے کون سی بات سمجھ آئی کہ اس کو حدیث کہا گیا؟ تو یاد رکھنا، پیغمبر پاک کا منصب یہ ہے امت کی اصلاح کرنا، امت کی رہنمائی کرنا، امت کو غلط صحیح کی پہچان کرانا کہ یہ بات صحیح، یہ غلط، یہ کام صحیح، یہ غلط، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والا پیغمبر کا منصب یہ ہے۔ تو جب پیغمبر پاک کے سامنے کوئی بات ہوئی، خاموشی اختیار کی، پیغمبر پاک کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو آپ نے اپنی خاموشی کے ساتھ بتا دیا کہ یہ بات بھی صحیح، یہ کام بھی صحیح، اس لیے وہ بھی حدیث۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی یہی 3 باتیں کہ صحابہ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی کام کیا اور صحابہ نے بھی سکوت اختیار کر لیا، یا صحابی نے کوئی بات کی یا صحابی نے کوئی کام کیا، تو صحابی کا بھی وہ قول، صحابی کا بھی وہ فعل اور صحابی کا سکوت، یہ بھی حدیث۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ 6 ہو گئی نا، 6 ہو گئے۔ اسی طریقے سے تابعین، ان کا بھی قول، فعل، سکوت، تابعین کا بھی قول، فعل، سکوت، وہ بھی حدیث۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 9۔
یہ تو میں نے آپ حضرات کو سمجھایا کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ نبی پاک کا قول فعل سکوت حدیث، صحابی کا قول فعل سکوت حدیث، تابعی کا قول فعل سکوت بھی حدیث۔ البتہ محدثین حضرات نے نام ان کے جدا جدا رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل سکوت، اس کا نام حدیث مرفوع، یعنی نبی پاک تک اس کی سند پہنچ گئی، یہ حدیث مرفوع۔ اور اگر صحابی کا قول فعل سکوت، وہ حدیث موقوف۔ تابعی کا قول فعل سکوت، اس کا نام حدیث مقطوع، لیکن ہے یہ سب حدیث کی قسمیں۔ یہ تو میں نے سمجھایا کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ قرآن کریم کے صحیح سمجھنے کے لیے اور صحیح عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کریم صحیح طور پر حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم پر حدیث کے بغیر صحیح طور پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ضرورت ہے قرآن کے ساتھ حدیث کی۔ مولانا محمد علی صاحب جلیندری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے بڑی پیاری ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو روشنیاں دی ہیں۔ ایک روشنی دی ہے یہ آنکھ والی، اس کو آپ کہہ لیں داخلی روشنی جو انسان کے بدن کے اندر رکھ دی۔ ایک یہ روشنی جو آنکھ کے اندر رکھی ہے، اور دوسری روشنی یہ خارجی، جیسے یہ بلب جل رہے ہیں، لالٹین جلتا ہے، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، یہ باہر والی خارجی روشنی۔ یہ دو روشنیاں ہیں۔ اب آنکھ والی روشنی ہو اور باہر والی روشنی نہ ہو، آدمی اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کام کر رہے ہیں، بڑا اہم کام کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، لیکن یوں ہی بجلی گئی، جہاں آپ کا ہاتھ ہے وہیں رک جائے گا، حالانکہ آنکھ کی روشنی موجود ہے۔ اور اگر باہر کی روشنی ہے، دوپہر کا سورج ہے، لیکن یہ آنکھ والی روشنی نہیں، تو باہر والی روشنی وہ کام نہیں دے سکتی۔ یہ دو روشنیاں ملیں گی تو پھر آدمی کام بھی کر سکتا ہے، اس کو راستہ بھی نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے اسی طریقے سے دین کے سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر کے راستے پر چلنے کے لیے ایک ضرورت ہے قرآن کی روشنی کی، اور دوسری ضرورت ہے حدیث کی روشنی کی۔ یہ دو روشنیاں ملیں گی تو دین سمجھ آئے گا، یہ دو روشنیاں ملیں گی تو دین کا راستہ نظر آئے گا، دین کا راستے پر پھر آدمی چلے گا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہے قرآن کریم کے لیے حدیث؟ اب یہ میری باتیں یاد رکھ لینا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھانی پڑتی ہیں۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے ندا کی جائے، آواز دی جائے، بلایا جائے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ
کوشش کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو۔ اب یہ قرآن کریم کے اندر ذکر آ گیا نماز کی طرف بلانے کا، نماز کے لیے آواز دینے کا، نماز کے لیے بلاوے کا، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیں کہ نماز کے لیے جو بلانا ہے، نماز کے لیے جو ہم نے آواز لگانی ہے، اس کے کیا کلمے ہیں، ندا کیسے دینی ہے، تو قرآن کریم کے اندر یہ کہیں نہیں بتایا گیا۔ قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا کہ ان کلمات کے ساتھ آپ لوگوں نے نماز کے لیے بلانا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ آیت پھر سمجھ آئی کہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ سمجھ نہ آئے تو نماز کے لیے پھر بلا سکتے ہیں؟ ہم تو چکر میں رہیں گے بھی کون سے کلمے ہیں کہ جن کے ساتھ نماز کے لیے بلائیں، نماز کے لیے دعوت دیں۔ اور جب ہم حدیث کو دیکھیں گے تو حدیث پاک نے بتا دیا کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا نماز کے لیے بلایا جائے، تم نماز کے لیے جب آواز دیتے ہو، بلاوا کرتے ہو، تو حدیث پاک نے بتا دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے جو 5 وقت اذان ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے اذان، آواز دو، لیکن کن کلمات کے ساتھ، اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ حدیث پاک سے۔ اس کا پتہ حدیث سے چلا کہ وہ یہ کلمات ہیں۔ اب اگر حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان، اعلان نماز کے لیے کیسے کرنا ہے، کن کلمات کے ساتھ۔ تو نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اسی میں الجھ جائیں گے کہ آواز کیسے دیں، لوگوں کو بلائیں کیسے۔ تو آپ سمجھ گئے۔ اب اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، کتنی میں نے آپ کو آسان بات بتا دی کہ یہی 2 آیتیں قرآن کے نکال لیں اور ان کو بتا دیں کہ حدیث کو ہم نہیں دیکھتے، ذرا قرآن کریم میں ہی ہمیں نکال کر دکھا دیں کہ آواز کیسے دینی۔ کتنی آسان بات آپ کو بتا دی۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ تو حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ صلاۃ عربی لفظ ہے، اور آپ عربی کی ڈکشنریاں، لغت کی کتابیں یہ اٹھا کر دیکھیں تو صلاۃ کا معنی ہے دعا، صلاۃ کا معنی ہے رحمت، یہ معنی تو آتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈکشنری کے اندر یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے عربی زبان جان لینا کافی ہے، عربی لغت سامنے رکھ لیں، قرآن کریم کو سمجھے، اس نے عربی لغت کی کتابیں وہ سامنے رکھی اور اقیم الصلاۃ کو سمجھنے لگا، تو اس نے صلاۃ کا معنی دیکھا تو کہیں صلاۃ کا معنی لکھا دعا یا معنی لکھا رحمت والا، یہ نماز والا معنی یہ لکھا ہی نہیں۔ تو اب اگر حدیث کو ساتھ ملایا جائے اور صرف لغت کو سامنے رکھا جائے تو نماز ہی سرے سے سمجھ نہیں آتی، نماز سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جب آپ حدیث کو ساتھ ملائیں گے کہ اللہ کا حکم تو ہے اقیم الصلاۃ،
لیکن یہ صلاۃ ہے کیا؟ حدیث کو دیکھیں گے تو وہاں پر نبی علیہ السلام کے اقوال بھی ملیں گے، نبی علیہ السلام کا عمل بھی ملے گا، تو آپ کے قول اور آپ کے عمل سے سمجھ آ جائے گی اقیم الصلاۃ، عید بھی سمجھ آ گئی اور اس پر پھر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری میں نے مثال دے دی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں حج کا حکم موجود ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کا حکم آ گیا۔ لیکن عربی لغت کی کتابیں دیکھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو اب اگر حدیث کو نہ دیکھا جائے، صرف قرآن کریم کے عربی الفاظ اور پھر لغت کو سامنے رکھ لیا جائے، تو اس کے مطابق تو پھر حج بڑا آسان ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لو، کوئی ٹکا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، نہ سفر کرنے کی ضرورت ہے، گھر بیٹھے بیٹھے، بلکہ بیٹھے بیٹھے کیا لیٹے لیٹے ارادہ کر لو۔ لیکن جب حدیث پاک کو دیکھیں گے تو حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حج کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حدیث پاک کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ہی حکم دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اتارا، آپ کی طرف قرآن کریم اتارا تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، آپ اس کی لِتُبَيِّنَ اس کی وضاحت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں قرآن کریم کی وضاحت کی، اور اپنے قول کے ذریعے سے بھی اپنے عمل کے ذریعے سے بھی۔ آپ نے قولاً بھی تعلیم دی، عملاً بھی تعلیم دی۔ وضو آپ نے زبانی طور پر سمجھایا بھی اور وضو کر کے دکھایا بھی۔ نماز آپ نے زبانی طور پر سمجھائی بھی اور پھر عمل کر کے اور نماز پڑھ کے دکھائی بھی۔ جہاد کا آپ نے حکم بھی دیا، یہ قول، اور پھر آپ نے جہاد کر کے دکھایا بھی۔ تو قول و فعل کے ذریعے سے آپ نے قرآن کریم سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے صحابہ کرام پر، تابعین پر، محدثین پر، کہ ان حضرات نے پھر نبی علیہ السلام کے ان اقوال کو، ان افعال کو محفوظ کر دیا اور آج تک وہ محفوظ ہیں۔ اس لیے اب بھی اگر کوئی قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنا چاہے، صحیح طور پر عمل کرنا چاہے، تو ہمیں پھر نبی السلام کے وہ اقوال، افعال سامنے رکھنے پڑیں گے۔ ان کے بغیر قرآن کریم کو پورے طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یار جو مزہ نہیں آئے گا، جن کو سمجھ آئی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ یہ ہمارے ایک بھائی سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگا دو، توجہ سے سنیں۔ اب یہ تو میں نے سمجھایا کہ نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال، یہ بھی ضروری۔ اب اگلی بات،
کہ صحابہ کرام اور تابعین، صحابہ کرام کے اقوال افعال وہ حدیث موقوف، تابعین کے اقوال افعال وہ حدیث مقطوع، ان کی بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلی بات سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ بات بھی سمجھیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو کتابیں عطا کیں اور ان کو جو دین عطا کیا، اس کے انداز میں اور امت محمدیہ کو قرآن کریم اور دین کے دینے کے انداز میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کو جو کتاب بھی دینی تھی اکٹھی دی۔ تورات تھوڑی تھوڑی ہو کر نازل نہیں ہوئی، اکٹھی دے دی۔ انجیل بھی اکٹھی دے دی۔ لیکن قرآن کریم کتنے عرصے میں مکمل ہوا؟ 23 سالوں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء اور امتوں کو جو احکامات دینے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ اکٹھے دے دیتے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انداز بدل دیا امت محمدیہ کے لیے۔ یہاں پر احکام اکٹھے نازل نہیں کیے، بلکہ تھوڑے تھوڑے کر کے، اور پھر ایک ایک عمل میں کئی تبدیلیاں بھی آئیں، ایک طریقہ پھر اور طریقہ پھر اور طریقہ۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے مجھے کہا، تو میں نے صرف نماز کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، نماز میں جو تبدیلیاں آئیں، احادیث کو سامنے رکھ کر ان کو جب میں نے جمع کیا تو تقریباً 25 کے قریب صرف نماز کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ مثال کے طور پر معراج کے موقع پر نمازیں یہ 5 کب عطا ہوئیں؟ بولیں۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ نمازوں کا تحفہ عطا کیا، 5 نمازیں عطا کیں۔ لیکن یہ تمہیں معلوم ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے، نمازیں تو 5 ہیں، رکعتیں کتنی تھیں؟ رکعتیں کتنی تھیں؟ تو یاد رکھنا، رکعتیں ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی 2، مغرب کی البتہ 3، عشاء کی بھی 2، فجر کی بھی 2۔ اور جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف سے واپس آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے، اسی کے مطابق ہی نمازیں پڑھتے رہے، مغرب کی 3 اور باقی 2۔ اور جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ تبدیلی آ گئی کہ مغرب کی جیسے 3 رکعتیں تھیں، وہ تو اسی طریقے سے 3 ہی رکھی گئیں۔ آپ حضر میں ہوں، اقامت کی حالت میں، تو مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اور سفر میں 3 ہی پڑھتے ہیں یا 1.5 پڑھتے ہیں؟ 3 ہی پڑھتے ہیں۔ تو سفر حضر میں مغرب کی وہ تو 3 جیسے ہیں، 3 ہی رکھی گئیں، لیکن باقی فجر کی اسی طریقے سے 2 رکھی گئیں، جیسے پہلے 2 تھیں تو فجر کی بھی 2 رکھی گئیں۔ اب یہ جو 3 نمازیں تھیں، ظہر، عصر، عشاء، ان کو اقامت کی حالت میں تو کر دیا گیا، اقامت کی حالت، اقامت جانتے ہو نا، اپنے وطن میں ہو تو 4 کر دی گئی، اور سفر کی حالت میں 2۔
اب یہ مدینہ طیبہ آ کر تبدیلی آ گئی۔ پہلے سفر میں بھی 2، حضر میں بھی 2، لیکن مدینہ طیبہ میں آ کر یہ تبدیلی آ گئی کہ یہ 3 نمازیں اقامت کی حالت میں تو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں اور سفر میں 2 پڑھنی ہیں۔ آج یہ تبدیلی آ گئی رکعتوں کے لحاظ سے۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں جب تک تھے تو نماز کے اندر دنیاوی باتیں بھی ہوتی تھیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مزاج پرسی بھی ہو رہی ہے اور دنیاوی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ علیق سلیق جائز تھی، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے آنے والا آیا، اس نے نماز پڑھنے والے کو کہا السلام علیکم، نمازی نے نماز کی حالت میں کہنا وعلیکم السلام۔ علیق سلیق جائز تھی، دنیاوی باتیں ہو سکتی تھیں۔ لیکن جب مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد اب وہاں پر یہ مسئلہ بھی بدل گیا، علیق سلیق بھی بند اور یہ دنیا کی باتیں یہ بھی نماز کے اندر بند۔ تو یہ تبدیلی آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت چہیتے اور خادم صحابی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اس وقت مسئلہ یہی تھا کہ نماز کے اندر علیق سلیق جائز۔ میں نے کہا نا کہ مکہ کے اندر علیق سلیق ہوتی تھی، اس وقت مسئلہ یہ تھا۔ ابھی وہ حبشہ میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب جب مدینہ طیبہ پہنچے تو کچھ عرصہ کے بعد اب یہ مسئلہ بدل گیا کہ نماز کے اندر اب علیق سلیق نہیں کرنی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں حبشہ میں ہیں، ان کے سامنے وہی مکہ والا مسئلہ ہے۔ اور آج کے بھی یہ وسائل نہیں تھے کہ اخبار میں خبر چھپ جائے، ریڈیو پر اعلان ہو جائے، ٹی وی پر اعلان ہو جائے، فیس بک پر چل جائے، اس وقت تو یہ وسائل تھے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تبدیلی کا پتہ نہیں چلا، بلکہ حبشہ میں جتنے تھے ان کو یہ پتہ نہ چلا، ان کے ذہن میں تھا وہی مکہ والا مسئلہ علیق سلیق والا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدھے حبشہ سے مدینہ طیبہ آئے۔ اب یہاں مسئلہ علیق سلیق والا بدل چکا، اور عبداللہ بن مسعود کے ذہن میں وہی پہلے والا مسئلہ ہے۔ جب وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، کوئی جواب نہیں، دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ اب ان کے ذہن میں تو وہی مکہ والا مسئلہ تھا کہ نماز کے اندر علیق سلیق جائز ہے، ان کو تبدیلی کا پتہ نہیں، اس لیے وہ سلام کرتے رہے۔ جب جواب نہ ملا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تو اگلے پچھلے غم تازہ ہو گئے، میں بڑا پریشان ہوا کہ سلام کا جواب نہیں ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام میرے اوپر ناراض ہوں اور ناراضگی کی وجہ سے جواب نہیں دے رہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھا
تو آپ نے پھر ان کو مسئلہ بھی بتایا اور ان کی پریشانی دور کی. فرمایا کہ اے ابن مسعود ناراضگی والی کوئی بات نہیں. اللہ جب چاہتے ہیں کوئی نیا حکم دیتے ہیں. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز یہ نام ہے قرات قرآن کا، نام ہے تکبیر کا، نام ہے تسبیح کا، اس لیے اب الیک سلیک نہیں ہوگی. مسئلہ بدل گیا. یوں مسائل بدلتے رہے، نماز کے بھی بدلے، وضو کے بھی بدلے، زکوٰۃ کے بھی بدلے، حج کے بھی بدلے، نکاح طلاق کے بھی بدلے. بہت سارے مسائل یہ بدلتے رہے. احکام قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کے مطابق وہ مسائل سمجھائے جو قرآن کریم کے اندر آئے، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اور یہ تبدیلیاں بھی ساتھ ساتھ آتی رہیں. اب توجہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا 23 سالہ دور نبوت کا ریکارڈ محفوظ کیا. پورا ریکارڈ اقوال افعال کا محفوظ کیا. اور محدثین حضرات نے بھی وہ پورا جو بھی ریکارڈ تھا وہ سارا اپنی کتابوں کے اندر پھر محفوظ کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو پہلے والے اقوال تھے وہ بھی آ گئے، جو تبدیلی کے بعد والے اقوال تھے وہ بھی آ گئے، جو پہلے والے آپ کے طریقے تھے وہ بھی حدیث کی کتابوں میں آ گئے، اور جو بعد والے طریقے تھے وہ بھی حدیث کی کتابوں میں آ گئے. اب وہاں پر طریقے 2 3 قسم کے لکھے ہوئے ہیں. جب 2 3 قسم کے لکھے ہوئے ہیں تو ایک صرف حدیث کو پڑھنے والا وہ پریشان ہو جائے گا کہ کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں ہے الیک سلیک، کہیں پابندی لگ رہی ہے، یہ کیا گورکھ دھندا ہے. تو اس لیے پھر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ کن طریقوں پر عمل کرنا ہے، کن طریقوں پر عمل نہیں کرنا، اس بات کے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے پھر حدیث موقوف کی، حدیث مقطوع کی. یہ پھر پتہ چلتا ہے صحابہ کرام سے، یہ پتہ چلتا ہے تابعین سے کہ پہلے والا طریقہ کون سا تھا، بعد والا طریقہ کون سا تھا. یہ پتہ چلتا ہے پھر صحابہ کرام سے، اور یہ پتہ چلتا ہے تابعین سے. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کریم کے صحیح سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے کے لیے حدیث مرفوع کی بھی ضرورت ہے، حدیث موقوف کی بھی ضرورت ہے، حدیث مقطوع کی بھی ضرورت ہے. یہ ساری حدیثیں سامنے ہوں گی تو پھر قرآن کریم صحیح سمجھ آئے گا اور صحیح طور پر قرآن پر عمل ہوگا. تو یہ میں نے 2 باتیں آپ حضرات کو سمجھائیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے، کہ حدیث مرفوع کی ضرورت کیوں، حدیث موقوف اور مقطوع اس کی ضرورت کیوں. ایک مثال اور دے دیتا ہوں. آپ جب بخاری شریف پڑھیں گے اور اسی طرح سیاستہ پڑھیں گے، وہاں پر آپ یہ حدیث بھی پڑھ لیں گے کہ الیک سلیک ہوتی تھی، یہ حدیث بھی پڑھ لیں گے کہ نبی پاک نے سلام کا جواب نہ دیا. اب جب یہ دونوں طرح کی حدیثیں پڑھ لیں گے تو جس نے صحابہ کرام کے اقوال افعال کو نہیں دیکھا، تابعین کے اقوال افعال کو نہیں دیکھا، حدیث موقوف مقطوع کو ساتھ نہیں ملایا، وہ بدگمانی میں پڑ جائے گا کہ عجیب بات ہے، ایک طرف ہے کہ الیک سلیک اور دوسری طرف ہے کہ نہیں ہوتی تھی، یہ کیا گورکھ دھندا ہے. اس لیے بعض لوگ کہ جنہوں نے صحابہ کرام کے اقوال افعال کو حجت نہ مانا،
تابعین کے اقوال افعال کو حجت نہ مانا، ان کے بغیر حدیث کا مطالعہ کیا، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو منکر حدیث بن گئے۔ یہ کیا گورکھ دھندا ہے، کسی حدیث میں کچھ ہے، کسی حدیث میں کچھ ہے۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے صحابہ کرام کے اقوال افعال، تابعین کے اقوال افعال، یعنی حدیث موقوف اور حدیث مقطوع، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ تبدیلیاں آئیں، پہلے علیق سلیق ہوتی تھی، پھر بعد میں نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ عقدہ حل ہوگا صحابہ کرام کے اقوال افعال سے۔ اس لیے ان سب احادیث کی ضرورت ہے، ان کے بغیر صحیح طور پر قرآن کریم سمجھ نہیں آ سکتا اور قرآن کریم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی آسان بات، ایک دفعہ میں بہاڑی ایک میڈیکل سٹور پر گیا، تو ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور میڈیکل سٹور بھی چلا رہے تھے۔ ان کے پاس جو ملازم تھا وہ حدیث کو نہیں مانتا تھا، حدیث کا انکار کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جی یہ نوجوان ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن اس کو ایک آدمی نے چکر میں ڈال دیا، یہ حدیث کو نہیں مانتا۔ تو خیر ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ اب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتا، تیرا ختنہ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی کیا ہوا ہے۔ تیرے باپ کا؟ ہاں جی ان کا ختنہ ہے۔ میں نے کہا باپ سے پوچھ رہے نا، تیرے دادے کا بھی ختنہ ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہاں ختنہ تو ہے۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا، اگر حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کریم ہی کافی ہے دین پر چلنے کے لیے، تو مجھے ذرا قرآن کریم میں کہیں ختنے کا حکم دکھا دیں۔ قرآن کریم میں تو کہیں ختنے کا حکم نہیں ہے، پورا قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو ختنہ ہو رہا ہے تو قرآن کریم میں تو کہیں حکم نہیں، تو کیسے عمل کرو گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی نشاندہی کی تھی اور اس فتنے کا حل بھی بتایا تھا۔ فتنے کی نشاندہی یہ کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ بس جو کچھ قرآن کریم کے اندر آ گیا یہ ہمارے لیے کافی، اس کے علاوہ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گدھا حرام ہے، گدھا حرام ہے، گدھا حرام ہے۔ لیکن قرآن کریم الحمد سے لے کر بالناس تک دیکھ لیں، کہیں پر بھی گدھے کا حرام ہونا نہیں بتایا گیا، حالانکہ گدھا حرام ہے۔ اب یہ حدیث کے اندر بتایا گیا، قرآن کریم کے اندر نہیں بتایا گیا۔ تو نبی صاحب نے ایک ہمیں لین دے دی۔ کیا لین دے دی؟ کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان سے وہ مسئلے پوچھ لو جو قرآن کریم کے اندر نہیں آتے، حدیث کے اندر آتے ہیں، ان سے وہ مسئلے پوچھ لو کہ ذرا قرآن کریم کو تم کہتے ہو کہ کافی ہے، کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ذرا قرآن کریم میں یہ مسئلہ حل کر کے دکھا دو۔ تو میں نے بھی اس نوجوان کو یہی کہا کہ مہربان، آپ کا ختنہ ہے، آپ کے باپ کا ختنہ ہے، آپ کے بھائیوں کا ختنہ بھی ہوا ہوگا، تو ذرا قرآن کریم میں دکھا دیجئے یہ ختنہ کس بنیاد پر کرتے ہو؟ تو یہ ہم کرتے ہیں اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آ گیا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے اور سمجھنے کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔